السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اسما احمد ہے اور میں خان ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر اور کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہوں. آج ہم جو ہے وہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے موقع پہ، جو کہ 14 نومبر سنڈے کو منایا جاتا ہے، ہم اس کے موقع پر جو ہے ہم نے ایک پروگرام خان ہسپتال کے ساتھ منعقد کیا ہے، جس میں ہم ڈائبٹیز اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جو اس سے ریلیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے. یہاں پر ہمارے پاس ایکسپرٹ پینل ہے، جس میں اب ان کا جو ہے تعارف انٹروڈکشن دوں گی. میرے رائٹ پہ جو ہے وہ ڈاکٹر درے شہوار ہیں، جو کہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں، اور ان کے برابر میں جو ہے وہ ڈاکٹر ختیجہ ہمایوں ہیں، جو کہ کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں، پیڈیاٹرک اینڈوکرینالوجسٹ ہیں، مطلب کہ بچوں کے جو اینڈوکرین ایشوز ہوتے ہیں، جس میں ڈائبٹیز جو ہے بہت نمایاں ہے، ان کو ڈیل کرتی ہیں. اپنا تعارف میں آپ کو کروا چکی ہوں. ڈاکٹر قمر مسعود ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ خان ہسپتال میں جو ہے وہ ایسوسیٹ پروفیسر اور کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں اور سیکشن ہیڈ بھی ہیں اینڈوکرینالوجی ڈپارٹمنٹ کے. ڈاکٹر سائرہ فرقان ہے ہمارے ساتھ، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر اور کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں، ایڈلٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں. سو ہمارے پاس ایکسپرٹ پینل ہے، جس پہ ہم جو ہے وہ ڈائبٹیز اور اس کے ریلیٹڈ جو ہیں جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اس فیس بک سیشن میں. اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں ذیابیطیز کے بارے میں اور اس کے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں، تو پلیز اپنے سوالات جو ہیں ہمیں بھیجیے، اور ہمارا ایکسپرٹ کے چینل جو ہے وہ ایکسپرٹ پینل جو ہے وہ ان سوالات کے جواب جو ہے وہ آپ کو جو ہے پرووائڈ کریں گے. سوالات کرنے سے پہلے میں جو ہوں سب سے پہلے تھوڑا سا ڈائبٹیز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، کہ ڈائبٹیز فگر کے بارے میں، کیونکہ اب کیوں اتنا زیادہ یہ پرابلم جو ہے وہ نمایاں ہو گیا ہے. اگر آپ لیٹسٹ جو ہے وہ ڈائبٹیز فگرز دیکھیں، جو کہ ابھی انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے جو ہے ریلیز کی ہے، تو اس کے حساب سے جو ہے ڈائبٹیز بہت مین ایشو بن گیا ہے پاکستان میں. اور اگر ہم اس کو فالو کریں تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہر 4 میں سے جو ہے ایک شخص ہے اس کو ذیابیطیز جو ہے وہ ہے. تو ذیابیطیز بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، اور جتنی کنٹریز جو ہیں، جتنے ممالک اگر ہم دیکھیں کہ ان میں ذیابیطیز جو ہے جن میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، تو انفارچونیٹلی جو ہے ہم تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں جن میں بہت زیادہ ذیابیطیز، ہمیں بہت زیادہ پاکستانیوں میں بہت زیادہ ذیابیطیز ہے. پہلے چائنا ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، اور ہم جو ہیں وہ اس کے بعد جو ہے یہاں پر ذیابیطیز کے اس میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ، دیٹس ویری امپورٹنٹ فگر ٹو نو. اور اس کے ساتھ جو ہے میں اوپن کرتی ہوں ہمارے ایکسپرٹ پینل کے ڈسکشن کو یہاں پر. سو ہم شروع کریں گے ڈاکٹر درے شہوار کے ساتھ. میں جو ہے ہم خود بھی سوالات کریں گے، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز اپنے سوالات ہمیں بھیجیے اور ہم ان کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر درے شہوار ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ مریضوں کو ڈیل کرتی ہیں جن کو ذیابیطیز یا تو پہلے سے ہوتی ہے وہ خواتین، اور ان میں جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ کنسیو کرتی ہیں، یا وہ خواتین جن کو ذیابیطیز نہیں ہوتی ہے لیکن ان کو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، اور ڈیورنگ پریگننسی ان کو ذیابیطیز ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر درے شہوار سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس طرح کی خواتین کے لیے کیا مشورہ آپ دینا چاہتی ہیں ہمارے اس پروگرام میں. ڈاکٹر درے شہوار. تھینک یو ڈاکٹر اسما. یہ بہت ویلڈ کویشچن ہے. ایکچولی یہ جاننا بہت ضروری ہے وہ کون سی خواتین ہیں جو کہ رسک پر ہیں پریگننسی میں ڈائبٹیز، جسے GDM کہتے ہیں، یا عام زبان میں لوگ اسے بیبی شوگر کہتے ہیں. وہ خواتین جن کی فیملی میں ڈائبٹیز ہو، فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز جیسے والد والدہ یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو ڈائبٹیز ہو، یا انہیں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کا پرابلم رہ چکا ہو، یا وہ جس وقت پریگننٹ ہوئی ہیں اس وقت موٹاپے کا شکار ہوں یا ان کا وزن زیادہ ہو، یا ایسی خواتین جن کو پریگننسی میں خاص طور پر پچھلی پریگننسی میں شوگر کا پرابلم ہوا ہو، یا ان کا پچھلا بیبی بہت ہیلدی ڈیلیور ہوا ہو، یا پریگننسی کے دوران ہی بچے کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہو. یہ وہ سارے رسک فیکٹرز ہیں جس میں ہم ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں ان خواتین کے بارے میں جن کو پریگننسی میں ڈائبٹیز ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ان خواتین کو چاہیے جب وہ پریگننسی کے لیے سوچنا شروع کریں تو پریگننسی ہونے سے پہلے خاص طور پر اپنی کنسلٹنٹ آبسٹیٹریشین کو ایک مرتبہ ضرور فالو اپ کریں پری پریگننسی کاؤنسلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ اگر ان کو ذیابیطیز کا مسئلہ ہے تو اس کو پراپرلی ایڈریس کیا جا سکے اور ان کو سمجھایا جا سکے کہ وہ اپنا لائف سٹائل کو کیسے ماڈیفائی کر سکتی ہیں، یا انہیں پریگننٹ ہونے سے پہلے شوگر سے ریلیٹڈ کیا دوائیں لینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں پریگننٹ ہو سکیں. تھینک یو ڈاکٹر درے شہوار.
دوسرا سوال جو ہے میں ڈاکٹر ختیجہ آپ سے کرنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتائیں، بیکاز اوبیسلی بچوں میں جو ہے ذیابطیز ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہو جاتا ہے، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ان کے ماں باپ کے لیے بھی. تو بہت سارے سوالات ہوتے ہیں وہ بچے جو اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ذیابطیز کے ساتھ، اور ان کے ماں باپ کے بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جب آپ کے پاس کلینک میں آتے ہیں. تو اگر آپ کوئی اگر چھوٹا سا ان کو ایک مشورہ دیں کہ کس طرح سے جو ہے اگر ایک دفعہ ذیابطیز، سب سے پہلے تو ذیابطیز کی کیا علامات ہو سکتی ہیں جس پہ وہ سوچیں کہ ہمارے بچے کو ذیابطیز تو نہیں ہے. تو پہلا سوال میرا یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر ذیابطیز آپ ڈائگنوز کر لیتی ہیں تو اس کے بعد کیا چیزیں کی جائیں لائف سٹائل میں یا باقی چیزوں میں دوائیوں کے حساب سے، کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے کہ بیسٹ طریقے سے وہ کنٹرول ہو جائے. تھینک یو ڈاکٹر اسما، آپ کے دونوں سوالات بہت پرٹیننٹ اور بہت اہم ہیں. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر جو ذیابطیز ہوتی ہے، ان لائک بڑوں کے مقابلے میں بچوں کی ذیابطیز زیادہ تر ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ ابھی تک ہمارے ملک میں یہی رجحان زیادہ ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا مطلب ہے کہ بچوں میں جب ذیابطیز ہو رہی ہے تو انسولین بننی ان کے جسم میں بند ہو جاتی ہے. اب انسولین نہیں بنے گی تو ظاہر ہے کہ گلوکوز برقرار نہیں رہ سکتی. ایسے حالت میں جو علامات جن کے ساتھ بچے ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے کا باوجود بے انتہا بھوک لگنے کے وزن کم ہوتا چلا جا رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو بے انتہا پیاس لگ رہی ہے، اور عام حالات میں وہ بچہ جو رات میں اپنا بستر گیلا نہیں کرتا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ پیشاب بستر میں ہونے کے نہیں ہوتے تھے، وہ دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. تو پیشاب کی زیادتی، پیاس کی زیادتی، بے انتہا بھوک اور اچھا کھانے کے باوجود وزن کا لاس، یہ وہ چند علامات ہیں جن کے اوپر والدین کو تھوڑا سا الرٹ ہونا چاہیے، اپنے پیڈیاٹریشین سے مشورہ کرنا چاہیے، اور ان کے پھر بتائے ہوئے اس کے حساب سے گلوکوز یا جو بھی چیک کرنی ہے. سو یہ وہ علامات ہیں جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں بچوں میں ہیں. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ بچوں میں ذیابطیز کے لیے لائف سٹائل میں کیا، ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم والدین کو اس طریقے سے سمجھائیں کہ ایک نارمل زندگی کو برقرار رکھتے ہوئے کس طریقے سے وہ انسولین کے اوپر گزارا کر سکتے ہیں، کس طرح اس کو کھیل کود میں بدستور وہ جاری رکھے، اسکول جائے، اپنے ساتھ کے بچوں سے ملے جلے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس دور میں جو بچہ ہے یا ہم جب کام کر رہے ہیں تو ایسی انسولینز موجود ہیں جس کے ساتھ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر ختیجہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہمارے آڈینس کے لیے. ڈاکٹر قمر مسعود، سو بیسکلی میں ذیابطیز سے پہلے ایک سٹیپ پہلے جو ہے وہ اس کا سوال آپ سے کروں گی. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ذیابطیز ہو گئی، اگر ایک اور سچویشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری ڈائبٹیز یا بارڈر لائن ڈائبٹیز، یا ڈائبٹیز نہیں ہوئی ہے لیکن جیسے ہم مریضوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہم بالکل بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں. سو یہ اب بہت زیادہ مین ایشو بنتا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں بھی جو میں شرح کی بات کر رہی تھی اس میں جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ ہے. اور سب سے انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ یہ وہ پری ڈائبیٹک پاپولیشن ہوتی ہے، پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ بارڈر لائن ہے، اور یہی کنورٹ ہوتے ہیں، یہی جو ہے وہ ڈائبیٹکس بن جاتے ہیں. تو کیا ایسا کیا جائے ڈائبٹیز پریونشن بچانے کے لیے کہ یا تو یہ پری ڈائبٹیز کو جلدی ڈائگنوز کر سکیں، یا پھر جو ہے وہ پری ڈائبٹیز ہو گئی ہے، بیکاز آبویسلی بہت ساری چیزیں، فیملی ہسٹری ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، تو اس کو کیسے بچایا جائے کہ پری ڈائبٹیز کو لمبا کھینچ لیں کہ وہ ڈائبٹیز میں کنورٹ نہ ہو. جی ڈاکٹر اسما، بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا. اصل میں پری ڈائبٹیز کس کو کہتے ہیں؟ تو اگر آپ کی کسی کی شوگر جو ہے، اگر نہارمو شوگر جو ہے وہ 100 سے لے کے 125 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پری ڈائبٹیز ہے یا امپیئرڈ فاسٹنگ شوگر ہے. اسی طرح ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ کہتے ہیں.
اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ، جس میں 75 گرام گلوکوز پلا کر پھر مریض کی شوگر چیک کی جاتی ہے. تو 75 گرام گلوکوز پینے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد جب شوگر چیک کی جائے، اگر وہ 140 سے 199 تک ہے تو اس کو ہم پھر امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس یا پری ڈائبٹیز کہتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے ڈاکٹر در شہوار نے ابھی بات کی بیبی شوگر کی یا GDM کی، تو یہ بھی ایک اپارچونٹی ہوتی ہے یا بعض خواتین کو جو حمل کے دوران ان کو شوگر ہو جاتی ہے اور جب بچے کی ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اکثر یہ شوگر جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ختم بھی ہو جائے، اور یہ ایک رسک جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. جیسے آپ نے ابھی فگرز کوٹ کی کہ بھئی یہ فگرز جو ہیں وہ بہت زیادہ فگرز ہو گئی ہیں اور ہم جو ہے وہ نمبر 3 تک آ گئے ہیں ڈائبٹیز ورلڈ میں ڈائبٹیز میں، جبکہ ہماری پاپولیشن انڈیا اور چائنا کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس میں ہیلدی لائف اسٹائل کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ہیلدی غذا کھائیں اور جو ہے اوور ایٹنگ سے ہم پرہیز کریں. ہمارا وزن لوز کرنا یہ سب سے اہم چیز ہوگی. تو اگر ہم 7% تک اپنا ویٹ لاس کر لیتے ہیں تو دین دس از اے ویری گڈ چانس کہ ہم جو ہے ڈائبٹیز ہونے سے بچے جا سکتے ہیں. تو اس میں جہاں ہماری ڈائٹری موڈیفیکیشن کا تعلق ہے کہ ہم کھانے کے اندر سادگی کو لے کر آئیں، کوانٹٹی کو کم کریں، فزیکل ایکٹیویٹی، اسپورٹس. تو ینگ لوگوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اسپورٹس میں انکریج کریں. ہیلدی واک اگر ہم وہ ڈیلی کر سکتے ہوں یا کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی کر سکتے ہوں. اور پھر اس میں تھوڑا سا میڈیکیشن کا بھی رول آ جاتا ہے. تو اگر بہت اچھا لائف اسٹائل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو پھر میڈیکیشنز بھی اس میں دی جا سکتی ہیں جو پری ڈائبٹیز کو اوورٹ ڈائبٹیز میں کنورٹ ہونے سے روک سکتی ہیں. تھینک یو ڈاکٹر قمر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے آڈینس کے لیے ایکسپلین کیا پری ڈائبٹیز اور بارڈر لائن ڈائبٹیز. جی ڈاکٹر سارہ فرقان، سو آپ کے لیے میرا سوال ہے، کچھ سوالات آ رہے ہیں جس میں ہمیں جو ہے پریگننسی اور تھائرائڈ کے بھی سوال کیے جا رہے ہیں، لیکن میں ریکویسٹ کروں گی کہ یہ پروگرام جو ہے وہ بیسکلی ہم صرف ذیابیطیز اور اس کے ساتھ جو ہے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز میں کر رہے ہیں، تو جو ہے وہ اس پہ اگر ہم فوکس کریں تو اٹ وڈ بی بیٹر. ڈاکٹر قمر نے ہی بات کی ہے، لیکن ابھی ہمیں ایک سوال آیا ہے ڈاکٹر سائرہ، تو اگر اس کو ہی ہم کنٹینیو کریں تو یہ سوال یہ ہے کہ کین ٹائپ 2 ڈائبٹیز بی ریورسڈ ود لائف اسٹائل چینجز ان ایڈلٹس ایز ویل؟ سو اگر آپ اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں تو. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر اسما. اس میں اگر ہم رسک فیکٹرز دیکھیں فار ڈیولپمنٹ آف ڈائبٹیز، تو اس میں کچھ رسک فیکٹرز ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ موڈیفائبل ہیں اور کچھ انفارچونیٹلی جو ہے وہ نان موڈیفائبل ہیں. اب اگر ہم نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز کی بات کریں تو سرٹن ایتھنک گروپ یعنی لوکیشن، ہماری جغرافک لوکیشن جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز انکریزنگ ایج ہو گئی، فیملی ہسٹری ہو گئی، یہ وہ چیزیں جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے. لیکن ڈائبٹیز کا ایک بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر جو ہے وہ اوبیسٹی ہے، اور اگر ہم اپنی لائف اسٹائل موڈیفیکیشن سے اپنے وزن کو کنٹرول میں کر سکیں تو اس کی وجہ سے جو پری ڈائبٹک اسٹیج ہے وہ واپس سے نارمل میں ہو سکتی ہے. کیونکہ جیسے جیسے ہمارا وزن جو ہے وہ بڑھتا ہے اسی طرح سے باڈی کے اندر انسولن کی فنکشننگ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، انسولن کے کام میں رکاوٹ آتی ہے، اس کی ریزسٹنس بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈائبٹیز ڈیولپ ہوتی ہے. سو اگر ہم اپنے لائف اسٹائل کو جیسے ڈاکٹر قمر نے بتایا کہ ہیلدی لائف اسٹائل رکھیں، ویٹ کنٹرول کریں، تو یس وی کین ریورس دیٹ. تو پری ڈائبٹیز سے ہم نارمل میں آ سکتے ہیں اگر لائف اسٹائل کو جو ہے وہ بہتر کر لیں. تو بالکل اس کو کیا جا سکتا ہے، بٹ کچھ سچویشنز میں ایسا ممکن ہے، کچھ سچویشنز کے اندر اٹ ڈپینڈس کہ ہمارے جو ریزرو ہیں وہ کتنے ہیں. تو بالکل کوشش ضرور کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ریزرو اور تمام چیزیں جو ہے وہ پھر اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. تھینک یو ڈاکٹر سائرہ. جی ڈاکٹر در شہوار، سو بیسکلی ہم نے جو ہے وہ ڈائبٹیز ڈیورنگ پریگننسی بات کی، لیکن اس میں بہت سارے پھر بھی کویشچنز ہوتے ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ پھر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو ذیابیطیز ہے ڈیورنگ پریگننسی تو اس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کیا ٹارگیٹس رکھیں بلڈ شوگر کے اور ہیموگلوبن A1C کے، کیا ٹارگیٹس ہونے چاہیے جو کہ ہمیں اچیو کرنے چاہیے؟
بہت اہم سوال ہے ڈاکٹر اسما. اس کے لیے ہم مریضوں کو خاص طور پر بتاتے ہیں. اگر مریض ہمارے پاس پری پریگننسی کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو ہم انہیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اگر ہیموگلوبن A1C پیشنٹ کا 5.6 ہے تو وہ بارڈر پر ہیں بیسکلی, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پریگننسی میں بیبی شوگر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے مریضوں کو سمجھایا جاتا ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن وہ اپنی کر سکتی ہیں, غذا کا خیال رکھیں, واک کریں. ظاہر ہے جیسے کہ ڈاکٹر سارہ نے بتایا جو نان موڈیفائیبل رسک فیکٹر ہیں ان کا تو ہم ظاہر ہے کچھ نہیں کر سکتے. جو موڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں ان کو بہت اچھے سے ایکسپلین کر دیتے ہیں تاکہ پریگننٹ ہونے سے پہلے ان کا ہیموگلوبن A1C کم از کم 5.4 یا اس سے کم ہو. اور اگر ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ پریگننسی میں کیا ٹارگٹس ہونے چاہیے تو اس سلسلے میں ہم مریضوں کو یہ کاؤنسل کرتے ہیں کہ پریگننسی میں جو شوگر کے کٹ آف ہیں فاسٹنگ یعنی کہ نہار منہ اور کھانے کے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد کی جو ویلیوز ہیں وہ ایک نان پریگننٹ خواتین کے مقابلے میں بہت فرق ہوتی ہیں. نہار منہ کی شوگر کی جو ویلیو ہے GDM یا بیبی شوگر کے پوائنٹ آف ویو سے کہا جاتا ہے کہ یہ 95 سے کم ہونی چاہیے. اور اگر کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد ایک پریگننٹ خواتین شوگر کا اپنا ٹیسٹ کر رہی ہیں تو 1 گھنٹے کے بعد والا 140 سے کم ہونا چاہیے اور 2 گھنٹے کے بعد والا 120 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونا چاہیے. اگر پریگننسی میں یا حمل میں خواتین کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور وہ ان کٹ آف کا خیال رکھتی ہیں اور ان کٹ آف کے اندر شوگر کی ویلیوز رہتی ہیں تو پریگننسی میں کمپلیکیشن کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر دلشوار. ڈاکٹر خدیجہ آپ کے لیے سوال ہے کہ بچوں میں ذیابیطیز ہونے کی کیا وجہ ہے؟ رائٹ, اب ہم تھوڑا سا اس میں بچوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے جی. لیکن میں پہلے ایک جلدی سے آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اکثر جب بچوں میں ڈائبٹیز ہوتی ہے تو والدین کا سوال ہم سے یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی, کیا ہم نے بہت زیادہ اس کو شوگر کھلائی, میٹھا کھلایا, یا یہ کہ میں نے اس کا صحیح خیال نہیں رکھا, یا کیا ہو گیا. تو ایکچولی جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ملٹی فیکٹوریل, کوئی ایک وجہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکی. اس میں کچھ پیدائشی موروثی اثرات کسی حد تک امپورٹنٹ ہیں لیکن ایسے نہیں جیسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں. اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ انفیکشنز, وائرل انفیکشنز اس کے ساتھ مل کے, پھر کچھ لائف سٹائل کی چیزیں. سو ابھی تک اس پہ ریسرچ جاری ہے, ہم کوئی ایک فیکٹر نہیں بتا سکتے ٹائپ 1 میں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے آپ نے ابھی بہت اچھی طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایڈلٹس میں یا پوری دنیا میں ہم ڈائبٹیز کے نمبر 3 پر آ گئے ہیں. تو ہم اپنی کلینکس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بچے وہ بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ کووڈ نے مزید ایک بہت اہم کردار پلے کیا ہے کہ بچے اسکول نہیں جا رہے. جب اسکول نہیں جا رہے تو ان کے سونے جاگنے کے اوقات گڑبڑ ہو گئے ہیں, ان کا بہت بڑا وقت اسکرین کے آگے گزر رہا ہے. جب اسکرین کے آگے ہیں تو اسٹریس میں اور کھانے پینے میں کنٹرول نہیں رہا ہے. سو ان کا وزن بڑھ رہا ہے, اور وہ بڑھتا ہوا وزن جیسے آپ تمام افراد نے بتایا ایڈلٹس میں ایک بہت اہم فیکٹر ہے. اسی طرح اگر ہم نے اپنے بچوں کی ان چیزوں کا خیال نہیں کیا تو بچوں میں بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی وبا ہم شاید اسی دہائی میں خدا نخواستہ دیکھنا شروع کر دیں گے. بالکل. ڈاکٹر قمر آپ کے لیے سوال ہے کہ کیا ذیابیطیز, کولیسٹرول اور یہ جو ہائی ٹرائیگلیسرائڈز آتے ہیں یہ ہمارے ہارٹ ڈیزیز جو دل کے جو امراض ہوتے ہیں ان کا رسک انکریز کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو آپ کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, معلوم کریں گے؟ کوئی اس کے خاص سمٹمز ہیں, کوئی علامات ہیں جس کے بیسس پہ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے لیے کیا ریگولرلی کسی دل کے ڈاکٹر کے پاس, جسے ہم کارڈیولوجسٹ کہتے ہیں, ان کے پاس جانا ضروری ہے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اسما, بہت اہم سوال پوچھا ہے. جو دیکھیں ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول جس میں ہائی ٹرائیگلیسرائڈس بھی شامل ہیں, عام طور پر یہ ایز اے پیکیج
جیسے کہنا چاہیے میں اپنے مریضوں کو اسی طرح سمجھاتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پیکیج ساتھ آتے ہیں. اور ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک رسک فیکٹر ہیں ہارٹ ڈیزیز کا یا کورونری ہارٹ ڈیزیز کا. یعنی خون کے، دل کے جو پٹھے ہوتے ہیں ان کو جو خون پہنچانے والی شریانیں ہوتی ہیں جنہیں ہم کورونری آرٹریز کہتے ہیں، ان کی بیمار ہو جانے کا، ان میں تنگی آ جانے کا رسک ان میں بڑھ جاتا ہے. تو اگین جیسے کہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈائبٹیز کو بہت اچھا کنٹرول رکھیں، اپنے HbA1c کو لیس دین 7% رکھیں. اسی طریقے سے جو بلڈ پریشرز کو ہم اچھے کنٹرول کے اندر رکھیں، اور اسی طریقے سے جو ہمارا کولیسٹرول ہے، خصوصاً بیڈ کولیسٹرول جسے ہم LDL کولیسٹرول کہتے ہیں، یہ ایٹ لیسٹ 100 سے کم ہو اور 70 سے کم ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. اور تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو جہاں ہم ڈائبٹیز کے لیے، شوگر کے لیے دوائیں استعمال کرتے ہیں، اکثر رسک کو کم کرنے کے لیے ہمیں کولیسٹرول کی دوائیں لینی پڑتی ہیں جنہیں ہم عام زبان میں اسٹیٹنز کہتے ہیں. تو اکثر جو آج کل جو LDL کولیسٹرول کے ٹارگٹس ہیں، جو ریکمینڈڈ ٹارگٹس ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے میڈیکیشن لینے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. علامات جو ہیں دل کی بیماریوں کی علامات میں عام طور پر جسے انجائنا کہتے ہیں، کہ اگر ہمیں واک کرنے پہ، سیڑھیاں چڑھنے پہ، ایگزرشن کے اوپر ہمیں اگر چیسٹ پین ڈیولپ ہو رہا ہے، ہمارے سینے کے مڈل میں چیسٹ پین ڈیولپ ہو رہا ہے اور جو کہ ریسٹ کرنے سے ریلیف ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انجائنا کا پین ہے. ہارٹ اٹیک عام طور پر بہت زیادہ اس کی انڈیکیشن نہیں ہوتی، اکثر یہ چیز جسے کہنا چاہیے اچانک سے آتی ہے. تو اگر آپ کے بہت جسے اپنے رسک فیکٹرز کنٹرول کرنا ہی اس میں مین گول ہے، جو کہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہم اس کے رسک فیکٹرز کو کنٹرول کریں، یعنی شوگر کو، بلڈ پریشر کو، کولیسٹرول کو بہت اچھا کنٹرول کریں. شکریہ ڈاکٹر قمر. ڈاکٹر سائرہ فرقان، آپ کے لیے سوال یہ ہے جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کا ہیموگلوبن A1C جو ہے 7 ہے، 7 کا ہے، تو کیا اس کو جو ہے وہ صرف ریگولر ہیلدی لائف سٹائل چینج کر کے لائک واک اور فزیکل ایکٹیویٹی سے ہی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ڈائٹ سے، یا پھر اس کے لیے جو ہے وہ میڈیسن جو ہے اس کی لینے کی ضرورت ہوتی ہے، دوائی کی ضرورت ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈائگنوسس کہ جس وقت شوگر تشخیص ہوئی ہے اس وقت A1C 7% کا ہے، تو وہ پیشنٹ ڈائبٹیز کی کیٹیگری میں تو آ گئے ہیں. اب اس کے اندر بالکل لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن جو ہے وہ مین فیکٹر جو ہے اس تمام چیزوں میں. لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن میں ہمارے پاس آ جاتی ہے غذا کی احتیاط، جس میں ہمیں غذا کے حوالے سے جو ہے وہ بہت بالکل اسٹرکٹ، جو پہلے زمانے کے خیالات تھے کہ جی بالکل آپ زمین سے نیچے کی سبزیاں بند کر دیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہر چیز ایک ماڈریشن میں جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. غذا کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی کنٹرول کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کیونکہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو ڈائبٹیز کا پریویلنس زیادہ ہونے کی جو مین وجوہات ہیں اس کے اندر وزن کی زیادتی ہے اور ہماری جو لائف اسٹائل ہے ان میں فزیکل ایکٹیویٹی کی کمی ہو جانا جو ہے وہ شامل ہے. سو فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹری کنٹرول سے چیزوں کو بالکل بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے ڈاکٹر قمر نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ اس سچویشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پری ڈائبٹیز سے ڈائبٹیز کنورٹ ہونے میں اگر ہم لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیسنز ہیں جن کے ایڈیشن سے ہم پری ڈائبٹیز کا ڈیوریشن جو ہے وہ پرولونگ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے پری ڈائبٹک پیشنٹ ڈائبٹیز میں کنورٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں. سو وہ ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو بالکل لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی پیشنٹ بہت زیادہ اوبیز ہے اور انہوں نے اپنا ویٹ بہت اچھا ریڈیوس کر لیا تو مے بھی کہ ان میں دوا کی ایڈیشن کی ضرورت نہ پڑے، بٹ دوا کا رول اس سچویشن میں آتا ہے فار سرٹن پیپل. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بالکل اس میں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن اور میڈیسن دونوں کا رول ہے. تھینک یو ڈاکٹر سائرہ. اور اس کے ساتھ ہی میں کلیریفائی کر دوں کہ جب ہم ہیموگلوبن A1C کی بات کرتے ہیں تو وہ ایوریج 3 مہینے کا بلڈ شوگر کنٹرول کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ان لوگوں میں جن کو ذیابیطیز ہوتی ہے، بچوں میں بھی
اور بڑوں میں بھی. تو یہ دونوں میں ہی اتنا ضروری ہے. تو جن کو بھی ذیابیطیز ہے وہ ریگولرلی ان کو اپنا ہیموگلوبن A1C ضرور پتہ ہونا چاہیے. اٹس سم تھنگ اٹس ویری امپورٹنٹ. ڈاکٹر درش شہوار, آپ کے لیے سوال ہے کہ آئی ایم ایکسپیکٹنگ مائی فرسٹ بیبی, تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے ذیابیطیز کا رسک ہے, اور کون سے ایسے علامات ہوں گے جس پہ مجھے بہت چوکنا رہنا ہوگا کہ یہ وہ علامات ہیں جو کہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ مجھے ذیابیطیز ہو سکتی ہے پریگننسی کے دوران؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ڈاکٹر اسما. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, جب مریض پہلی بار پریگننسی میں اپنی آبسٹیٹریشین کے پاس جب آتی ہیں تو اس میں یہ بات امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم وہ رسک فیکٹرز پوچھتے ہیں. عموماً وہ خواتین جن میں جو رسک فیکٹر میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں, اگر وہ رسک فیکٹرز نہیں ہوتے ہیں تو عموماً ہم پریگننسی میں 6 مہینے میں ان خواتین کا شوگر کا ٹیسٹ کروا کے دیکھتے ہیں. بیس لائن ٹیسٹ جو کہ بکنگ پر کیا جاتا ہے, اس میں ایک نہار منہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جس کی ویلیو 95 سے کم آنی چاہیے, اور ہیموگلوبن A1C امریکن ڈائبٹک ایسوسی ایشن کے مطابق وہ ہم کرواتے ہیں, جو کہ پچھلے 3 مہینے کا ریکارڈ ہمیں بتا دیتا ہے کہ اگر آپ کا ہیموگلوبن کی A1C کی ویلیو 5.4 یا اس سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے آپ لو رسک پر ہیں. اس سچویشن میں ان خواتین کو 6 مہینے میں دوبارہ سے شوگر کا چیلنج ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس چیلنج ٹیسٹ میں نہار منہ ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر گلوکوز کا چیلنج دیا جاتا ہے, یعنی گلوکوز پلایا جاتا ہے اور اس گلوکوز کو پینے کے 1 گھنٹے کے وقفے سے 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور پھر اس کی ویلیو کو پریگننٹ ویلیو سے کمپیئر کر لیا جاتا ہے. اگر وہ بڑھا ہوا آتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پریگننسی میں شوگر ہو گئی ہے. مسئلہ دراصل یہ ہے پریگننسی میں جو اگر ہم علامات کی بات کریں کہ کیا ایسی علامات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ہائی الرٹ ہو جائیں کہ آپ کو شوگر ہے یا نہیں. ان لکیلی وہ ساری علامات پریگننسی میں کامن ہوتی ہے, جیسے کہ پیشاب کا زیادہ آنا, یہ پریگننسی میں کامن ہوتا ہے کیونکہ جب بچے دانی کا سائز تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے تو وہ مثانے پر اس کا زور پڑتا ہے, جس کی وجہ سے خواتین کو عموماً پیشاب کے زیادہ آنے کی علامت ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ شوگر بیسکلی کیونکہ صرف پریگننسی میں ہی ہوتی ہے, لانگ ٹرم نہیں ہوتی ہے, تو اس لیے ضروری نہیں ہے آپ کو پیاس زیادہ لگے یا پیاس زیادہ نہ لگے. پریگننسی میں شروع کے 3 مہینے کے بعد بھوک کا زیادہ لگنا بھی ایک نارمل علامت ہوتی ہے جو پریگننسی سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے. تو اگر ہم علامت کے لحاظ سے بات کریں تو علامت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ اس بات کی تشخیص نہیں کر سکتے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جب پریگننسی ٹھہرتی ہے تو آپ ارلیسٹ پاسبل پہلا اپوائنٹمنٹ اپنے آبسٹیٹریشین کے ساتھ کریں, تاکہ آپ کا ایک فاسٹنگ اور ہیموگلوبن A1C ہو, اور اس کے بعد 6 مہینے پر ہم اس ٹیسٹ کو چیلنج ٹیسٹ کے طور پر ریپیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس رسک فیکٹرز موجود ہیں جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے, تو OGTT کے ٹیسٹ جسے میں کہہ رہی ہوں چیلنج ٹیسٹ, اس کو ہم بکنگ وزٹ پر بھی کرتے ہیں اور 1 مرتبہ 6 مہینے میں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں اگر پہلا بکنگ وزٹ والا OGTT نیگیٹو آتا ہے یا نارمل آتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر درش شہوار. ڈاکٹر ختیجہ, آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا مجھے اس طرح سے پوچھنا ہے آپ سے کہ بیکاز آپ مینلی آپ جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ بچوں میں ٹائپ 1 کی ذیابیطیز زیادہ آپ لوگ دیکھتے ہیں, اور جو ہے وہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے ہی صرف انسولن. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ بچے جن کو آپ انسولن شروع کرواتی ہیں وہ, اور اب بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ سوال ہو گیا کہ انسولن یہ سال جو ہے وہ 100 سال بھی ہو جائیں گے انسولن کی دریافت کو, تو آپ کیسے کس طرح سے بچوں کو انسولن کے لیے راضی کرتی ہیں, ان کے پیرنٹس کو, ان کے جو ماں باپ ہیں, کس طرح سے وہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اور کیا کیا چیزیں ہیں اگر ان پیرنٹس کے لیے یا بچوں کے لیے, کیونکہ ہر عمر کے بچے ہوتے ہیں, تو کیا آپ کا میسج ہے ان بچوں کے لیے, ان کے پیرنٹس کے لیے کہ کیسے اس چیز کو لے کر چلیں وہ, کہ انسولن کو کس طرح سے وہ جو ایک فیئر ہوتا ہے نا انسولن کا, ایک نیڈل فوبیا جسے ہم کہتے ہیں, وہ کس طرح سے نکالا جائے, کیونکہ اس کے بعد جب میں آؤں گی تو پھر ہم نئی ٹیکنالوجی پہ بھی بات کریں گے تھوڑا سا آپ سے, لیکن ابھی وہ بچے جو انسولن پہ ہیں, بیکاز انسولن ایکسیس از ویری ویسے ہی بہت مشکل ہے, انسولن مہنگی بھی ہوتی ہے, بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ پورے کرنے ہوتے ہیں, تو اس بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں تو دیٹ ول بی ویری یوزفل. تھینک یو ڈاکٹر اسما. یہ سوال بھی بہت اہم ہے, اور اس کی ذریعے میں والدین تک یہ میسج ضرور دوں گی کہ دیکھیے, جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ والدین کے لیے یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ میرے بچے کے جسم میں انسولین بننی بند ہو گئی. اب جب نہیں بن رہی تو
ہمارا پہلا میسج ماں باپ کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کم از کم لکی ہے کہ وہ انسولین کی دریافت کے بعد اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے، ورنہ صرف 100 سال گزرے ہیں، یعنی بچے کی نانی کا شاید بچپن ہو یا ایک نسل اور، جب انسولین موجود ہی نہیں تھی اور کوئی علاج نہیں تھا اس بیماری کا. مگر ان 100 سالوں میں ہم بہت آگے آ گئے ہیں. انسولین نہ صرف دریافت ہوئی جانوروں سے انسانوں کی انسولین، اور اب ایسی انسولین جس کو ہم بچہ کھانا کھاتا ہے تو کھانا دیکھ کے لگا سکتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے. پہلا جو ٹارگٹ ہوتا ہے ہمارا وہ یہ ماں باپ کے لیے ہوتا ہے. ماں باپ اگر ہمت کریں گے اور وہ پریشان نہیں ہوں گے تو ہم نے یہ دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں کہ بچے خود بخود اس کے لیے راضی ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ کا پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. ماں باپ کو جب وہ اس پریشانی سے نکل آتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، اور وہ ہمت کر لیتے ہیں تو وہ بہت اچھی طرح ہینڈل کرتے ہیں اپنے بچوں کو. دوسرے میسج ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو بیمار مت سمجھیے. انفارچونیٹلی ایک ایسی چیز ہے یہ ذیابطیس کہ یہ زندگی بھر کا اس کا ساتھ ہے تب تک کہ کوئی پکا علاج نہ نکل آئے. اس حالت میں ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچے سے ایک نارمل بچوں والا سلوک روا رکھیں، اس کو ڈسپلن کریں، اس کو صحیح چیزوں کے بارے میں بتائیں، غلط کھانوں سے بچائیں. اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں کہ ہائے میرا بیچارہ بچہ. یہ بہت پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. جہاں ماں باپ اس کنڈیشن سے نکل آتے ہیں نا، دے اسٹارٹ ہینڈلنگ دیئر چائلڈ ویری ویل. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میرے ایک بچہ تھا، مریض بچہ، جو تقریباً 2-2.25 سال کی عمر میں اس کو ذیابطیس ہوئی. ان کے والدین کو کریڈٹ جاتا ہے جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا. وہ یہ بات کرتے تھے کہ یہ انسولین تمہارا پیٹرول ہے اور گاڑی تم ایک سپر کار ہو، اور تمہاری بیٹری چیک کرنا جو ہے وہ تمہاری شوگر چیک کرنے کے برابر ہے. اس کے اندر انہوں نے اپنے بچے کو ایسے ٹیون کیا تھا کہ وہ خود آتا تھا کہ ماما میری پاور چیک کر لیں اور میرے اندر پیٹرول ڈال دیں. تو یہ ساری پازیٹیوٹی بہت اچھی طرح والدین لا سکتے. تو ہمارا پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم والدین کو وہ کریں، مضبوط کریں، ان کو ہمت دلائیں، ان کو طریقے سکھائیں. اور دوسرا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں میں اس بیماری کو ٹیبو نہ سمجھیں، ان کو ایک الگ سلوک اس کے ساتھ نہ کریں. تھینک یو. بہت اچھی آپ نے مثال دی کہ پیٹرول اینڈ پاور، اٹس امیزنگ. ڈاکٹر قمر مسعود، تو یہی سوال جو میں نے ڈاکٹر ختیجہ سے جو ہے وہ بچوں کے بارے میں کیا تھا، یہی سوال میں آپ سے، کیونکہ ہم ایڈلٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں تو ہم یہ سچویشن ڈیل کرتے ہیں لیکن ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹائپ 1 آتے ہیں جو بچپن میں آتے ہیں، ڈائگنوز ہوتے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم. آپ نے یہ ان کو نیوز دینی ہوتی ہے، اسی ٹائم پہ آپ کو انہیں ٹریٹمنٹ شروع کرنی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائپ 2 ہوتے ہیں. ٹائپ 2 سے مطلب یہ کہ کچھ عرصے تک پیشنٹ جو ہیں وہ مے بی 6 سال 7 سال 8 سال اورل میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، اورل اینٹی ڈائبیٹکس لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کا لبلبا انسولین بنانا کم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم انہیں انسولین شروع کراتے ہیں یا انسولین کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب شروع کروانی ہے. سو سینیریو ایکچولی سیم ہی ہوتا ہے بیکاز وہ جو ہیں وہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، انسولین نائف جیسے ہم کہتے ہیں کہ کبھی انسولین نہیں لی ہے، ایکسیپٹنس برا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں لینی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی کلینکل پریکٹس میں، کس طرح سے ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ وہ چیز ہے جو ضروری ہے اور کس طرح سے اس کو لے کر چلا جائے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اسما. دیکھیں ہمیں جو ہے چونکہ اکثر یہ بڑوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، لوگوں کی عمر 40 50 60 سال ایج ان کی ہو سکتی ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ چند سال بغیر انسولین کے گزر جاتے ہیں، لیکن اکثر ٹائپ 2 ڈائبٹیز والوں کو 5 سال 8 سال 10 سال کے بعد انسولین کی کسی نہ کسی شکل میں ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ہم ان کو سب سے پہلے کنٹرول کی اہمیت بتاتے ہیں کہ بھئی شوگر کنٹرول کرنا آپ کے لیے کیوں اہم ہے، تاکہ آپ ڈائبٹیز کی پیچیدگیوں سے بچ سکیں. تو ہم ان کو بتاتے ہیں جیسے
میں اکثر لوگوں کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس گھر میں ایک پائپ ہے اور اس پائپ سے آپ گارڈن کے اندر پانی ڈالتے ہیں, آپ اس کو پانی کے لیے یوز کر رہے ہیں اس پائپ کو, لیکن آپ اسی پائپ سے اگر کوئی کیمیکل اس میں ڈال کر وہ کیمیکل کو آپ اس پائپ میں چلائیں تو پھر وہ پائپ جو ہے اندر سے ڈیمیج ہو جائے گا, کیونکہ یہ پائپ جو ہے یہ اس کیمیکل کے لیے نہیں ڈیزائن کیا گیا تھا. تو اسی طریقے سے جب ہماری جو خون کی شریانیں ہیں اس میں نارمل شوگر جو خون فلو کرتا ہے اس میں شوگر 80 ہوتی ہے, 100 ہوتی ہے, 120 ہوتی ہے, لیکن جب ہمیں شوگر ہو جاتی ہے اور ہمارا جسم جو ہے وہ گلوکوز کو جسے کہنا چاہیے استعمال نہیں کر پاتا, اور یہ شوگر ہماری جب بڑھنے لگ جاتی ہے تو اور یہ 150, 200, 250, 300 کی رینج میں جب ہماری خون کی شریان میں مستقل یہ ہائی شوگر فلو کر رہی ہوتی ہے تو یہ خون کی شریانوں کو اندر اندر ڈیمیج کرتی ہے, جو کہ ایک رسک بن جاتا ہے پھر گردے کی بیماریوں کا, ریٹنا جو آنکھ کا پردہ ہے اس کا, نروس کی ڈیمیج ہو جانے کا, دل کی شریانوں کا, دماغ کی شریانوں کا, ہمارے جو لمبس ہیں ہماری ان کی خون کی شریانوں میں ڈیمیج ہو جانے کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھی ڈائبٹیز کا اچھا کنٹرول سے آپ ان ساری پیچیدگیوں سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں. ہم ان سے ٹارگٹس کی بات کرتے ہیں کہ آپ کی فاسٹنگ بلڈ شوگر کتنی ہونی چاہیے, آپ کی 2 آورس میلز کے بعد شوگر کتنی ہونی چاہیے, اور آپ کا HbA1c ٹارگٹ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اور جب شوگرز بہت زیادہ بڑی بھی ہوتی ہیں, ٹیبلٹس کام نہیں کر رہی ہوتی, تو یہ مریض بیچارے ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں. ان کو جو ہے رات میں بار بار یورینیشن ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی نیند بھی ڈھنگ سے پوری نہیں ہوتی, پھر جسم میں ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے, جسم میں ٹوٹن رہتی ہے, تو یہ بیچارے میزریبل ہوتے ہیں. لیکن انسولن کا انفارچونیٹلی ایک ایسا ٹیبو بنا ہوا ہے کہ انسولن پہ جانے سے کافی ریلیکٹنس ہوتی ہے, تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اور پھر آج کل جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ بہت آسانی پیدا ہو گئی. پرانے زمانے میں مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ گلاس سرنجز کو بوائل کیا جاتا تھا اور اس طریقے سے انسولن دی جاتی تھی. اب تو جسے کہنا چاہیے انسولن پینس ہیں, ڈیوائسز ہیں جو کہ, اور نیڈلز بھی اتنی باریک ہیں کہ جنرلی اٹس ناٹ بیکم این ایشو. ٹھیک ہے, تو ہم جنرلی بعض دفعہ اکثر لوگوں کو ایک ٹائم انسولن سے شروع کرتے ہیں جسے ہم بیزل انسولن کہتے ہیں, تاکہ وہ یوز ٹو ہو جائیں, اور اگین وہ بیزل انسولن کے ساتھ 1 انجیکشن کے ساتھ اپنی دوسری ٹیبلٹس کے ساتھ کئی سال گزار دیتے ہیں. پھر ہمیں مزید انٹینسیفیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کو ٹوائس ڈیلی اور کبھی کبھی 4 ٹائمس اے ڈے بھی انسولن ریکمینڈ کرتے ہیں. اور اکثر لوگ جو ہیں اس پر آ بھی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ اچھی شوگر کنٹرول کر لیتے ہیں اور اچھی صحت کو لمبے عرصے تک انجوائے کرتے ہیں. تو جتنی جب انسولن کی ضرورت محسوس ہو جائے تو اس میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ تاخیر کریں گے تو آپ کی آن گوئنگ ڈیمیج جو ہے باڈی کے اندر وہ چلتا رہے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج ضرورت محسوس ہو گئی ہے اور آپ 2-3 سال نہیں لیتے تو 2-3 سال تک ڈیمیج چلتا رہے گا. تو بہتر یہ کہ جب آپ کے ڈاکٹر ریکمینڈ کریں کہ بھئی اب وقت آ گیا کہ ہمیں انسولن کی ضرورت ہے, تو ہمیں بالکل انسولن شروع کر لینی چاہیے. تھینک یو ڈاکٹر قمر. ڈاکٹر سائرہ, آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ اور بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کیونکہ بہت سارے جو ہے متس ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کولیسٹرول کی میڈیکیشنز کے بارے میں ذیابیطیز کے ساتھ. تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ میرا ہیموگلوبن A1C 7.1 ہے اور میں کولیسٹرول لوڈنگ ٹیبلٹس پہ ہوں, کولیسٹرول کم کرنے کی دوائیوں پہ ہوں. سو کیا یہ دوائیاں میں لانگ ٹرم جو ہے وہ مجھے لینی چاہیے یا یہ سیف ہوں گی میرے لیے یا نہیں؟ اچھا, اب اس میں اگر ہم بات کریں جیسے ڈائبٹیز کے ساتھ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی مینجمنٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ڈائبٹیز جیسے ڈاکٹر قمر نے ذکر کیا کہ ایک طرح کا فل پیکج ہوتا ہے, اور اس کے اندر نہ صرف یہ کہ ہمیں ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, ہمیں شوگر کے ٹارگٹس جو ہے وہ اپنے اچیو کرنے ہوتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ تھنگس چل رہی ہوتی ہیں جیسے کہ بلڈ پریشر ہو گیا, جیسے کولیسٹرول ہو گیا, اسی طرح سے جو ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز کی ساری اسکریننگ ہو گئی کہ آنکھوں کا معائنہ, گردوں کا معائنہ, وہ ساری چیزیں ہمیں ساتھ لے کر چلنی ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر ہم صرف ڈائبٹیز کو کنٹرول کر کے اپنے شوگرز تو ٹارگٹ تک لے آئیں لیکن کولیسٹرول یا بلڈ پریشرز جو ہے وہ ان کنٹرولڈ رہیں تو اس میں کمپلیکیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں.
اس میں ہمیں تمام چیزوں کو ایک ساتھ لے کر جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اگر ہم اپنی شوگرز کو ٹارگٹ میں کر لیں اور کولیسٹرول جیسا بھی ہے اس کو بڑھا رہنے دیں تو وہ چیزیں پھر کمپلیکیشنز سے پریونٹ نہیں کر سکیں گے ہم. تو بالکل شوگر کے پیشنٹس کے اندر ڈائبٹیز کی مینجمنٹ, شوگرز کی مینجمنٹ جتنی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی امپورٹنٹ کولیسٹرول کی مینجمنٹ بھی ہے. اس لیے کیونکہ یہی وہ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے اندر جیسے خون کی شریانوں میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے جو شریانیں ہیں ان کے اندر فیٹ کی ایکومولیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, اور یہی فیٹس پھر جمع ہو کر آگے ہارٹ پرابلمس کرنے کا, فالج کرنے کا جو پرابلم ہے وہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے بالکل کولیسٹرول کی دوائیں, اور جیسا کہ ڈاکٹر قمر نے ٹارگٹس بھی بتائے ہیں کہ اس کے اندر ہم بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ ایک پرٹیکولر کولیسٹرول ہوتا ہے جس کو LDL کولیسٹرول کہتے ہیں. عام لوگوں میں, عام ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر ہم اسے 100 سے کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ان کے کارڈیو ویسکولر رسک فیکٹرز بہت زیادہ ہیں یا پیشنٹ نون ہے, ہارٹ ڈیزیز ان کو آلریڈی جو ہے وہ موجود ہے, تو اس میں ہمارے ٹارگٹس اور کم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں 70 سے کم تک رکھنا ہوتا ہے. تو بالکل اس میں جو ہے وہ ہمیں کولیسٹرول کی مینجمنٹ بھی اتنی ہی امپورٹنس کی حامل ہے جتنی کی بلڈ شوگر ٹارگٹس ہمیں اچیو کرنے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر سائرہ. ڈاکٹر درہ شہوار, آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ اگر مجھے جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو کیا یہ ذیابطیز جو ہے یہ ڈلیوری کے بعد چلی جائے گی یا پھر یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی؟ اور اسی کے ساتھ کنٹینیویشن میں آپ کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کو جن کو ذیابطیز پہلے سے ہوتی ہے یا جسٹیشن میں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, مطلب جب وہ حاملہ ہوتی ہیں تو ان کو ذیابطیز ہو جاتی ہے, تو آپ ان کو کیا مشورہ دیتی ہیں کہ کب ذیابطیز دوبارہ سے انہیں چیک کرانی ہے دیکھنے کے لیے, اور کتنے عرصے پہ چیک کرانی ہے اور کتنا چانسز ہوتے ہیں؟ مطلب ہمارے آڈینس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ کتنے چانس ہوں گے کہ ان کو جن کو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہوئی ہے, پریگننسی کے دوران ذیابطیز ہوئی ہے, اس میں کتنا چانس ہے کہ ذیابطیز رہ جائے گی, اور اس کے لیے کیا مطلب کتنے فریکوینسی میں ان کو جو ہے وہ بلڈ شوگر اپنا ٹیسٹ کرانا ہوگا. اور اسی کے ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ وقفہ کتنا دینا ہوگا دوسری پریگننسی میں. تھینک یو ڈاکٹر اسما, بہت ویلڈ کویشچن ہے اور مریضوں کو بہت کنسرن ہوتا ہے, اسپیشلی جب ان کو پریگننسی میں ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. ہم مریضوں کو یہ بات سمجھا کر تسلی دیتے ہیں کہ عموماً پریگننسی میں اگر خواتین کو شوگر ہو گئی, بیبی شوگر ہو گئی, تو اس کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ پریگننسی کا دورانیہ ختم ہونے کے ساتھ 95% خواتین میں ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے جو پریگننسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, یعنی کہ GDM جسے ہم کہتے ہیں. 5% خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں پریگننسی کا دورانیہ ختم ہونے کے بعد بھی شوگر رہ جانے والا مسئلہ ٹھہر جاتا ہے. تو اب اس بات کی ہم تشخیص کیسے کریں کہ وہ کون سی خواتین ہیں, اور ہم کیسے پتہ لگائیں کہ پریگننسی ختم ہونے کے بعد کیا یہ شوگر ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے. عموماً جب خواتین کی ڈلیوری ہو جاتی ہے تو 24 گھنٹے کے اندر ہم کچھ شوگر کے ٹیسٹ جیسے فاسٹنگ اور رینڈم ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں, یعنی کہ فاسٹنگ نہار منہ 10 سے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کے ساتھ دیکھ لیا جاتا ہے, اور 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد والی شوگر چیک کر لی جاتی ہے, جس کی ویلیو کیونکہ وہ ڈیلیور ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ ہم نان پریگننٹ والی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ایک اسٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے جس میں مریضوں کو خاص طور پر سمجھایا جاتا ہے کہ جب ان کا 1.25 مہینہ ہو جائے تو وہ دوبارہ سے اپنی آبسٹیٹریشین کے پاس چیلنج ٹیسٹ کروا کر ضرور دکھائیں. اس چیلنج ٹیسٹ میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ نہار منہ اپنا ٹیسٹ کروائیں, اور پھر گلوکوز کا چیلنج دینے کے بعد صرف ایک ہی ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو 2 گھنٹے پر ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ نان پریگننٹ اسٹیٹ والی کاؤنٹ کی جاتی ہے, جس میں انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ اگر فاسٹنگ 110 سے کم کا ہے اور ان کا رینڈم جو 2 گھنٹے والا ہے اگر وہ 180 سے کم اور آئیڈیلی اگر 160 کے اراؤنڈ ہے تو اٹس مین کہ ان کو پریگننسی سے ریلیٹڈ جو شوگر تھی, جو ڈائبٹیز تھی, وہ ختم ہو چکی ہے. اور خواتین کو خاص طور پر اس بات کے لیے انکریج کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بریسٹ فیڈنگ کرواتی ہیں کم از کم 2 سال تک بچے کو, تو اگلی آنے والی زندگی میں ڈائبٹیز ہونے کے چانسز کو مزید ڈیلے کر سکتی ہیں. اور خواتین کو خاص طور پر یہ بات بھی ڈلیوری کے بعد سمجھائی جاتی ہے کہ, اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ کم از کم 2 بچوں کے درمیان 2 سال کا وقفہ رکھنا چاہیے. اگر یہ وقفے کو وہ مینٹین رکھتی ہیں, اپنی لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کو قائم رکھتی ہیں, جنک فوڈز
اوائڈ کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل کو بہت چینج کر لیا, سونے اور جاگنے کے ٹائمنگز مکمل طور پر اپوزٹ ہو چکے ہیں. دن میں دیر دیر تک سونا, رات میں جاگنا اور جنک فوڈ کا کھانا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں اگر اس پر خواتین عمل کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آگے آنے والی زندگی میں بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ اس مسئلے کو, ڈائبٹیز ہونے کے رسک کو تھوڑا ڈیلے کر سکتی ہیں. اب اگر جیسے 1.25 مہینے پر اگر انہوں نے ٹیسٹ کروایا, اس کے بعد سمجھایا جاتا ہے, خواتین بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی طرف توجہ دینا کم کر دیتی ہیں یا بھول جاتی ہیں, تو انہیں ہم اس طرح سے کاؤنسل کرتے ہیں کہ بچے کی ہر برتھ ڈے پر فاسٹنگ کا ٹیسٹ کروا لیں. بس ہر بچے کی ہر برتھ ڈے کے ساتھ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنا ایک نہار منہ سال بسال ٹیسٹ کروانا ہے, تو اس سے بھی بہت اچھے طریقے سے وہ اس بات کا پتہ لگا سکتی ہیں کہ وہ کتنے رسک پر ہیں, کیا وہ فاسٹنگ نارمل رینج کے اندر آ رہا ہے یا وہ کتنا رسک ہے ان کو. تھینک یو ڈاکٹر عبدالرشوار, آپ نے 2 بہت امپورٹنٹ میسیجز دیے یہاں پہ بریسٹ فیڈنگ کے اور بچوں کے وقفے کے لیے, وچ از ویری امپورٹنٹ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو جو ہے وہ ذیابیطیز ہوتی ہے پریگنینسی میں, یا تو پہلے سے یا پھر جسٹیشنل, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر ختیجہ, آپ کے لیے سوال ہے, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھنا بھی چاہتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ انسولین ویسے بھی بہت مہنگی ہوتی ہے اور بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے افورڈ کرنا, لیکن ایک طرف جو ہے وہ نیو ٹیکنالوجی بھی ہے جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, پوچھنا چاہتی ہوں, بیکاز بہت سے پیرنٹس جو ہیں ان کو دے وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی چینجز آئے ہیں ذیابیطیز کی ٹریٹمنٹ میں, اسپیشلی ٹائپ 1 میں جو بچے انسولین پہ ہیں. تو ذرا سا ہمیں پلیز اگر تھوڑا سا آگاہ کریں ہماری آڈینس کو اباؤٹ دا نیو ٹیکنالوجی جس میں ہم انسولین پمپ کی بات کرتے ہیں, یا جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم بچوں کو شوگر چیک کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دن میں جتنی دفعہ بھی ان کے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ نے شوگر چیک کرنی ہے, تو جو پرک ہوتے ہیں وہ بچوں کے لیے تھوڑے سے پینفل بھی ہو جاتے ہیں. تو کوئی ایسی نیو ٹیکنالوجی ہے جس میں ان کو پرک کرنے کی ضرورت نہ ہو یا انسولین انجیکٹ کرنے کی ضرورت نہ ہو, تو اگر بہت ہی آسان اس میں اگر ہمارے آڈینس کو آپ یہ بتائیں کہ اباؤٹ دا نیو ٹیکنالوجی. ضرور, تھینک یو ڈاکٹر اسما. بچوں کی ذیابیطیز کیونکہ زیادہ تر ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور اس میں انسولین لگانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کتنی انسولین کی ضرورت ہے, تو اس میں گلوکوز کا چیک بنسبت ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے زیادہ دفعہ کرنا ضروری ہے. ہر دفعہ ڈوز لینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے. پھر یہ ایک اور ضروری فیکٹ ہے کہ جتنی انسولین لگائی ہے وہ اس غذا کے لیے کافی تھی, کم تھی, زیادہ تھی, تو کھانے کے بعد والے ٹیسٹ بھی آ جاتے ہیں. اب یہاں پر ہم 2 لیولز پہ بات کر رہے ہیں. گلوکوز چیک کرنا بھی ایک انویزو پروسیجر ہے, یعنی سوئی چبھتی ہے بچے کو, اور دوسرا انسولین لگانا بھی انویزو پروسیجر ہے. تو اس میں مختلف چیزیں ہیں. الحمدللہ شہر میں رہنے والے اکثر والدین اور اکثر شہروں میں رہنے والے پاکستان کے والدین انسولین پین یوز کر رہے ہیں. اس کی نیڈل جو جیسے ڈاکٹر قمر نے ذکر کیا کہ پرانے زمانے کی گلاس کی سرنج والی نیڈل سے 8 گنا 10 گنا زیادہ چھوٹی اور باریک ہے. سو ایک ٹیکنالوجی تو میں اس کو بھی گنتی ہوں کہ انسولین پین جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہو گئی ہے. دکھنے میں وہ سوئی کی طرح نہیں لگتا, بچے کو اس سے ڈر نسبتاً کم لگتا ہے. لیکن بات اب جہاں ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں اس سے بہت آگے نکل گئی ہے, انسولین پمپس کی بات ہوتی ہے. سو انسولین پمپ بیسیکلی ایک قسم کی الیکٹرانک چھوٹی سی مشین ہے جو مشکل مطلب آپ کے فون سے بھی کہیں چھوٹی سائز میں ہو سکتی ہے, جس میں ایک طرح کا ریزروائر ہے یا ایک کہیں جس میں آپ انسولین اسٹور کرتے ہیں, اور وہ مشین الیکٹرانکلی جیسے آپ کی گھڑی چلتی ہے, جیسے آپ کا فون چلتا ہے, الیکٹرانک گھڑیاں اور فون, اس طرح وہ پمپ کو رن کرتی ہے. اور وہ بچے کو ایک طرح سے ایک نظام جس سے انسولین ڈیلیوری سسٹم کہیں, ایک باریک ترین بال برابر سوئی یا وہ جسم کی کھال میں جاتی ہے اور وہ انسولین کو ڈیلیور کرتی ہے. سو اس میں جو مین ہے
سہولت کہ بچے کو ہر بار نیڈل کو نہیں فیس کرنا پڑتا. اس میں کاسٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے, دستیابی دوسرا بڑا ایشو ہے. ہمارے ملک میں جیسے باہر بیرون ملک کئی قسم کے پمپس اویلیبل ہیں, ابھی یہ نہیں ہمارے پاس اتنا کامن ہے. لیکن ایک چیز ایک طرف, مطلب پمپ ہر چیز کا حل نہیں ہے. بہت چھوٹے بچوں میں, ایڈولسنٹ بچوں میں, جو اکثر بچے پمپ کے سہولت ہونے کے باوجود وہ نہیں اویل کرنا چاہتے. چھوٹا بچہ اتار کے نوچ کے پھینک دے تو ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اور ایڈولسنٹ نہیں چاہتے کہ وہ اپنا کیری کریں ڈائبٹیز کا ٹیبو اپنے ساتھ. اب آتے ہیں چیک کرنے والی ٹیکنالوجی پر. اس میں بھی بہت پیش رفت ہوئی ہے. ہر بار نیڈل سے چیک کرنے کے بجائے ایسے مشین کہہ لیں آپ, ایسی سینسرز کہہ لیں, وہ آ گئی ہیں جو جسم پر ایک کچھ ہیں جو کوٹ کے بٹن برابر ایک بٹن ہے جو آپ کی اسکن کے اوپر چپک جاتا, اور وہ اس کے آگے آپ اگر گلوکومیٹر کو رن کریں تو وہ ریڈنگز لے رہا ہوتا ہے. یہ پاکستان میں ابھی, بیرون ملک تو کافی عرصے سے, پاکستان میں ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے. اور دوسری ٹیکنالوجی ہے کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ کی, جو CGM, اگین یہ بھی دستیاب ہے. وہ ایک کنٹینیوس, جیسے ایک ویڈیو پہ آپ فلم دیکھ رہے ہیں, اس طرح گلوکوز کی ایک فلم دکھا رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. سو وہ لوگ جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, آئی تھنک ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے, یہ بہت سہولت ہو گئی ہے. اور میں امید رکھتی ہوں کہ آگے چل کے ہمارے ملک میں یہ ٹیکنالوجی کم کاسٹ پہ دستیاب ہو سکے گی تاکہ اور لوگ فائدہ اٹھا سکیں. شکریہ ڈاکٹر خدیجہ, شکریہ. لیکن میسج یہی ہے بچوں کے لیے, ان کے پیرنٹس کے لیے, کہ ڈائبٹیز جو ہے, ذیابطیز جو ہے, وہ ویسے بھی کنٹرول ہو سکتی ہے ان ٹیکنالوجیز کے بغیر بھی. جیسے ڈاکٹر خدیجہ نے کہا کہ ایک سمپل انسولن جو ان کو پرسکرائب کی گئی ہے ان کے ڈاکٹرز نے, اس سے بھی ان کی ڈائبٹیز اتنی اچھی کنٹرول ہو سکتی ہے اگر دوسرے لوازمات کے ساتھ وہ کریں لائف سٹائل اور پابندی, جیسے کہتے ہیں کمپلائنس. ڈاکٹر قمر, تو ہم وہی ڈائبٹیز, ذیابطیز اور اس کے ریلیٹڈ ڈس آرڈر پہ بات کر رہے ہیں, اور اس کے جو ہے وہ مطابق ایک بہت ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ سوال آیا ہے کہ میرے فادر کو ڈائبٹیز ہے اور پورا پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور انجری بھی ہو جاتی ہے, تو کیا خیال رکھنا چاہیے, اور اس کے لیے کوئی ڈینجرس جو ہے وہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ جی, پاؤں کی صحت جو ہے اور پاؤں کی دیکھ بھال جو ہے وہ شوگر کے مریضوں میں بہت اہم ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے, ایک تو یہ کہ جب وہ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو ڈاکٹر بھی ان کا ہر وزٹ کے اوپر کم از کم ان کے پاؤں کا انسپیکشن ضرور کرے, یا ان کے پاؤں کو دیکھے کہ اس میں کوئی زخم تو نہیں ہو گیا ہے, السر تو نہیں ہو گیا ہے. اور بعض جگہ پہ جہاں پر رگڑ لگتی ہے وہاں پر ایک اسکن تھک ہو جاتی ہے جسے ہم کیلس بولتے ہیں, تو ان کا معائنہ کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ پیروں کے اندر محسوسات موجود ہیں. تو کچھ گیجٹس ہیں جس میں ہم وائبریشن چیک کر سکتے ہیں, اور ایک ہم ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے ہم مونوفیلیمنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں, چھوٹا سا نائلون کا وائر ہوتا ہے, اس سے دیکھتے ہیں کہ مریض ان چیزوں کو فیل کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا, کیونکہ یہ پروٹیکٹیو سینسیشنز ہیں. یعنی یہ ہمارے, کیونکہ ہمیں اگر چوٹ لگے گی یا ہمارے پاؤں کے اندر نخواستہ زخمی ہونے کا اندیشہ ہوگا تو ہمیں تکلیف محسوس ہوگی اور ہم اپنے پاؤں کو ہٹا لیں گے. ڈائبٹیز میں بعض دفعہ بہت اگر ایڈوانس ڈائبٹیز ہو جائے تو اس میں یہ محسوسات جو ہوتی ہیں یہ بہت کمزور ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں, اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پاؤں میں کیل بھی لگ جائے, سوئی بھی چبھ جائے تو پتہ نہیں چلتا, اور زخم جو ہے وہ بننے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, انفیکشن ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو اپنی کسی انگلی سے یا پاؤں سے محروم ہونا پڑتا ہے. تو پاؤں کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے, اس میں سرکولیشن کیسی ہے, خون کا بہاؤ کیسا ہے پاؤں کے اندر, یہ بھی بہت اہم ہے. تو ڈاکٹرز کو چاہیے کہ اس کا معائنہ کریں. اگر سوجن آ جاتی ہے آپ جیسے آپ کے والد کے پاؤں میں تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, دیکھنا ہوگا, اپنے ڈاکٹر سے اس کے لیے رابطہ کریں. لیکن بہت اہم آپ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ روزانہ ان کے پاؤں کا معائنہ کریں کہ اس میں کوئی زخم تو نہیں ہو رہا, کوئی چوٹ تو نہیں لگ رہی, سرخی تو نہیں آ رہی, کوئی انفیکشن تو نہیں ہو گیا. تو روزانہ ان کا معائنہ کریں, پاؤں کو صابن سے دھوئیں, ان کو صاف کریں.
خصوصاً گرم پانی وغیرہ، تیز گرم پانی یا پاؤں کی سکائی وغیرہ یہ نہ کریں، کیونکہ محسوسات نہیں ہوتے اور پاؤں جل جاتا ہے اور مریض کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے پاؤں اس کا جل گیا ہے. تو یہ ساری احتیاط بہت ضروری ہے. جوتا صحیح سائز کا ہو، یہ سب اہم ہے. تھینک یو ڈاکٹر قمر. ڈاکٹر سائرہ آپ سے آخری سوال ہے بیکاز اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. تو جیسے ہی ڈاکٹر قمر نے کہا ہے کہ پاؤں کا کیسے خیال رکھا جائے اور فٹ پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں، اگر آپ جو ہے ہمیں آنکھوں کے بارے میں بتا دیں کہ اگر کسی کو ذیابیطیز ہے تو ہم آنکھوں کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے ہمیں کرنی چاہیے، کتنا فریکوینٹ معائنہ ہونا چاہیے اور کس طرح سے جو ہے ہمیں اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کس کے پاس جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، جیسے کہ ڈائبٹیز جسم کے تمام حصوں کو متاثر کرتا ہے، جس کے اندر دماغ شامل ہے، دل شامل ہے، اسی طرح سے گردے، شریانے اور بینائی کا پردہ جو آپ کہیں وہ بھی شامل ہے. اس بڑھی ہوئی شوگر کے اثرات جسم کی تمام شریانوں پر ہوتا ہے، جس کے اندر آنکھوں کے اندر اگر اس کے اثرات ہوں، جو کہ ایک لمبے عرصے تک شوگر کا کنٹرول اگر اچھا نہیں ہے تو اس کے اندر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، جس کے اندر جو آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے اس کے اوپر غیر ضروری آپ کہہ لیں یا ایب نارمل شریانیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، جن میں پھر بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جس سے پھر آگے جا کر بینائی متاثر ہوتی ہے. اسی طرح سے یہی شریانے جو ہیں وہ اگر بہت زیادہ جو ہے وہ ایب نارمل طریقے سے بنے تو آنکھوں کا پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے. شوگر کے مریضوں کے اندر آپ لینس کا جو ایک پرابلم ہوتا ہے، جس کے اندر کیٹریکٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس وقت ڈائبٹیز کی تشخیص ہو، اگر ہم بات کریں اڈلٹس کی، بڑے لوگوں کی، تو عموماً ڈائبٹیز جو ہے وہ سلولی چل رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ جو ہے وہ اس کی ڈائگنوسس میں تھوڑا ڈیلے بھی ہو جاتا ہے. تو جیسے ہی کسی پیشنٹ کو ڈائبٹیز کی ڈائگنوسس ہوتی ہے، اس کا آئی ایگزامینیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آئی ایگزامینیشن کے اندر ابھی کوئی چینجز نہیں آئے ہیں تو بھی مریض کو جو ہے وہ شوگر کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ اپنی بینائی کا یہ معائنہ کرانا، آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھانا سالانہ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر کوئی اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے بھی معائنہ ضروری ہو سکتا ہے، اور وہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ اثرات کس حد تک ہیں. اس کے مطابق ان کے آنکھوں کے ڈاکٹر ان کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کو 3 مہینے بعد ملنا ہے یا پھر آپ کو 6 مہینے کے بعد ملنا ہے. تو اس میں اگر کوئی اثرات نہیں ہے تو سالانہ ضرور معائنہ ہونا چاہیے، اور اگر اثرات ہیں تو آپ کو مستقل اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی قابل علاج ہیں. لیکن تشخیص ہوگی، علاج ہوگا تو ہی بینائی جو ہے وہ بچائی جا سکتی ہے، ورنہ بینائی متاثر ہونے کے آنکھیں ضائع ہو جانے کا چانس بھی ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سارہ فرقان. اب میں اپنے سارے جو ایکسپرٹ پینل ہیں ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر بہت ہی چھوٹا سا اگر میسج جو ہے اپنے آڈینس کو وہ دینا چاہتی ہیں. ول اسٹارٹ ود ڈاکٹر دلیہ شہوار. جی ڈاکٹر اسما، میں صرف یہ بتانا چاہوں گی کہ پریگننسی میں حمل کے حوالے سے خواتین کو چاہیے کہ اگر ان کے پاس وہ رسک فیکٹر جو میں نے اس پروگرام میں آپ کو بتائے ہیں وہ رسک فیکٹر موجود ہیں تو ان کو چاہیے پری پریگننسی ڈائبیٹک کلینکس میں یا اپنے آبسٹیٹریشین کو پریگننسی کرنے سے پہلے ضرور دکھائیں. پریگننسی میں ارلی بکنگ کروائیں تاکہ ان کے جو بھی رسک فیکٹر ہیں اس کے مطابق ان کے شوگر کا ٹیسٹ کیا جائے تاکہ اس کی وقت پہ تشخیص کی جائے اور پریگننسی میں کمپلیکیشن کے رسک کو کم سے کم کیا جائے. پریگننسی ختم ہونے کے بعد کم از کم 2 سال بچے کو بریسٹ فیڈنگ کروائیں. اپنے شوگر کے ٹیسٹ کو 1.25 مہینے جسے 6 ویکس کہتے ہیں اس پہ کروائیں اور سالانہ فاسٹنگ کا ٹیسٹ ضرور کریں. شکریہ. ڈاکٹر ختیجہ. میرا خیال ہے میں یوں بات کروں گی کہ آپ ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو ہمارے بس میں نہیں ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز اپنے بچوں میں ہونے سے روکنے کے لیے ان کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو ہیلدی غذا دیں، جنک سے بچائیں اور خوددارہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کا خیال رکھیں. تھینک یو ڈاکٹر ختیجہ. ڈاکٹر مسعود. ڈاکٹر اسما بہت شکریہ. میرا میسیج یہی ہوگا کہ آپ ڈائبٹیز کے ساتھ ایک بہت ہیلدی زندگی گزار سکتے ہیں. تو جہاں دوائیوں کا استعمال بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن بھی بہت اہم ہے. خصوصاً اس میں وزن کو کم کرنا ایک بہت امپورٹنٹ گول ہے ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں. تھینک یو ڈاکٹر مسعود. ڈاکٹر سارہ فرقان. میرا میسج یہ ہے کہ ڈائبٹیز ایک ایسی سچویشن ہے جسے زندگی بھر ساتھ رہنا ہے. اس کو مرض نہ سمجھیں، اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو مریض نہ سمجھیں. یہ ایک کنڈیشن ہے جو کہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی.
ڈائبٹیز کوئی لا علاج مرض نہیں ہے، اس کا علاج ممکن ہے، اور اگر ہم ڈائبٹیز کو کنٹرول میں رکھیں ڈے 1 سے تو اس کے نتیجے میں ہونے والی تمام پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے اور ایک بالکل عام نارمل زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر سائرہ۔ تو ہمارے ایکسپرٹ پینل نے بہت جو ہے وہ یوزفل باتیں ہمیں آج بتائیں اباؤٹ ڈائبٹیز اور اس کے ساتھ جو جتنے بھی ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو اس سیشن سے جو ہے فائدہ ہوا ہوگا، اینڈ اس کے بعد بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ان کے کانٹیکٹس جو ہیں وہ آپ فیس بک سے آپ کو مل سکتے ہیں، اور آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جواب دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔